بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، نواقض وضو کی اس دوسری قسط میں وضو توڑنے والی ان چیزوں کو پیش کیا جائے گا جن کا تعلق منہ، شرمگاہ، اسی طرح سونے اور نماز میں ہنسنے سے ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اسے مکمل سنیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ سب سے پہلے منہ میں پائی جانے والی چیزیں پیش کی جائیں گی، یعنی وضو توڑنے والی وہ چیزیں جن کا تعلق منہ سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ منہ بھر کے قے ہونا۔ چونکہ قے میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یعنی مختلف چیزوں کی قے ہوتی ہے، اس لیے ہر ایک کا حکم الگ الگ پیش کیا جائے گا۔ نمبر 1، اگر کوئی صرف اور صرف بلغم کی قے کرے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھر کر قے کرے یا اس سے کم کرے، یعنی دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، اگر بہتے ہوئے خون کی قے کرے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ منہ بھر کے کرے یا اس سے کم، یعنی بہتے ہوئے خون کی قے میں ہر حال میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، کھانا، پانی، پیت یا جمے ہوئے خون کی قے میں 4 چیزیں: کھانا، پانی، پیت یا جمے ہوئے خون کی قے میں اگر منہ بھر کر ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور منہ بھر کر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار میں اتنی قے آ جائے جس کو منہ میں روکنا مشکل ہو۔ سامعین کرام، قے کے سلسلے میں خلاصہ یہ نکلا کہ قے کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیں۔ پہلی قسم صرف اور صرف بلغم کی قے، تو صرف اور صرف بلغم کی قے ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھر کر ہو یا اس سے کم۔ دوسری قسم بہتے ہوئے خون کی قے، بہتے ہوئے خون کی قے میں وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ منہ بھر کر ہو یا منہ بھر کر نہ ہو۔ تیسری قسم کھانا، پانی یا پیت یا جمے ہوئے خون کی قے، تو اس میں وضو ٹوٹتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ وہ منہ بھر کر قے کرے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر قے نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ کے تعلق سے ایک دوسرا مسئلہ، منہ یا دانت سے خون نکلنے کی صورت میں وضو کب ٹوٹے گا؟ منہ یا دانت سے خون نکلنے کی صورت میں دیکھا جائے گا اگر خون اور تھوک میں سے خون زیادہ ہے یا برابر ہے، جس کی علامت و نشانی یہ ہے کہ تھوک کا رنگ سرخی مائل ہو، یعنی لال جیسا ہو، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون تھوک سے کم ہو، جس کی علامت و نشانی یہ ہے کہ تھوک کا رنگ سفید یا زردی مائل یعنی پیلا ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس کے بعد شرمگاہ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے متعلق سنیں۔ پیشاب اور پاخانہ کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، اس میں بات ذہن میں رہے کہ اگلی شرمگاہ یعنی پیشاب کے راستے سے بیماری یا کسی اور وجہ سے ریح یعنی ہوا کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ پیشاب کے راستے سے ہوا کے علاوہ کوئی بھی چیز نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی پیشاب کے راستے سے صرف ہوا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ہوا کے علاوہ کوئی بھی چیز نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور پاخانہ کے راستے سے جو بھی چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ہاں وہ چیزیں عادتاً نکلتی ہوں جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ، یا عادت کے خلاف کبھی نکل جائے جیسے کیڑا یا کنکری وغیرہ۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ ہے مباشرت فاحشہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ سے اس طرح ملنا کہ درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طرح
مرد کی شرمگاہ کا کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ سے ملنا، یا عورت کی شرمگاہ کا کسی دوسری عورت کی شرمگاہ سے ملنا، اس طرح کے درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے بعد نوم یعنی سونے سے وضو کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا۔ سونے کی چونکہ مختلف شکل ہے اس لیے ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے، جسے احسن الفتاوی میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صورت، اگر کسی چیز سے سہارا اور ٹیک لگائے بغیر سویا اور وہ شخص گرا نہیں یا گرتے ہی فوراً بیدار ہو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر گرنے کے ذرا دیر بعد آنکھ کھلی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت، اگر پوری مقعد یعنی سرین زمین پر قائم اور ٹکی ہوئی نہ ہو اور ٹیک لگا کر سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے دائیں یا بائیں تکیہ لگا کر بیٹھے بیٹھے اس طرح سونا کہ سرین زمین سے اٹھ جائے اور زمین پر ٹکی ہوئی نہ ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تیسری صورت، اگر پوری مقعد یعنی سرین زمین پر قائم اور ٹکی ہوئی ہو اور ٹیک لگا کر اتنی گہری نیند سے سویا کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو گر جائے تو اس صورت میں اختلاف ہے، اور مفتبی قول یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کتاب المسائل میں یہ ہے کہ اس صورت میں متاخرین فقہاء احناف سے احتیاطاً وضو ٹوٹنے کا فتویٰ دیا گیا ہے، یعنی احتیاط اسی میں ہے کہ وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں کھانے کی کثرت کی وجہ سے ریح کو روکنے والی صلاحیت کمزور ہو چکی ہے، اس لیے گہری نیند لگ جانے کی صورت میں احتیاطاً وضو کر لینا چاہیے۔ چوتھی صورت، لیٹے لیٹے اگر آنکھ لگ گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر۔ پانچویں صورت، سجدے کی حالت میں سونا۔ مردوں کے لیے سجدے کا جو مسنون طریقہ ہے، یعنی پیٹ کو ران سے الگ رکھنا اور کہنی یعنی بازو کو زمین سے اٹھا کر رکھنا، اس طریقے پر اگر کوئی سو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو۔ اور اگر کوئی سجدے میں سویا اس حال میں کہ پیٹ ران سے لگا ہوا ہو اور بازو زمین پر ہو، جو عورت کے لیے سجدے کا بہتر اور افضل طریقہ ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب آخر میں ایک مسئلہ رہ گیا کہ نماز میں ہنسنے سے وضو کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا۔ تو یاد رکھیں، رکوع اور سجدہ والی نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود بھی سن سکے اور آس پاس والے بھی سن سکیں، اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر اتنے زور سے ہنسا جو آس پاس والوں کو سنائی نہ دے سکے بلکہ صرف اسی ہی کو سنائی دے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی مگر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر نماز میں صرف مسکرا دیا جس سے دانت کھل گئے مگر آواز نہیں نکلی تو اس سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ نماز ٹوٹے گی۔ ایک بات اس میں ذہن میں رہے کہ رکوع اور سجدہ والی نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے، لہذا جو نماز رکوع اور سجدہ والی نہ ہو جیسے جنازے کی نماز تو اس میں قہقہ لگا کر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نواقض وضو کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے دیکھیں فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260، ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12، فتاوی محمودیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 137، کتاب المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160، علم الفقہ صفحہ نمبر 94، بہشتی زیور حصہ اول صفحہ نمبر 49۔ آخر میں تمام سامعین سے گزارش ہے کہ نواقض وضو کو تفصیل کے ساتھ 2 قسطوں میں پیش کیا گیا ہے، اس لیے دونوں کو مکمل سنیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہم تماموں کو دینی مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔